السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ۔ چیمبر آف کامرس ملاکنڈ ڈویژن کے سطح پر ہنگامی اجلاس یہاں پر ہو رہا ہے۔ اجلاس میں کیا ہو رہا ہے، کیا مطالبات ہیں ان کے، یہ سب میں نے آپ کو بتانا ہے، میرے ساتھ رہے۔ آج میں چترال کے ایک بیٹے ہونے کے حوالے سے، چیمبر کے کارکن کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چترال چیمبر آف کامرس نے حاجی غلام علی کی سربراہی میں ہم نے وہ جو ہوگی پاکستان کی کنیکٹیوٹی چترال سے ہوگی۔ پاٹا میں ہے، جو پاٹا میں ہے اس میں سے 4 آپریشن ہیں ابھی تک اپنے۔ اس وقت ہمارے ساتھ چیمبر آف کامرس کے سوات کے صدر راحت خان موجود ہے۔ یہاں پر ایک ہنگامی اجلاس ملاکنڈ ڈویژن کے سطح پر جاری ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس حوالے سے۔ سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ٹائم دینے کا شکریہ۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارا تو تقریباً 1.5 مہینے سے ایک پروگرام شروع ہے کہ یہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں، تو ہم لوگ فی الحال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ ٹیکسز دے سکیں، کیونکہ ہم اگر ٹائم دیا جائے پہلے ہم لوگ کو ان لوگوں کی کراچی اور لاہور کی ان کی طرح صفوں میں کھڑا کر دیں، ان کے بعد یہ لوگ اس کا فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے۔ ہمارا تو یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ تو ملیٹنسی، سیلاب اور یہ چیزیں آئی ہیں، تو ابھی فی الحال اس پوزیشن میں نے حکومت کو چاہیے کہ یہ ٹیکس میں چھوٹ دے۔ اگر یہ لوگ نہیں دیں گے تو پھر ہم مجبوراً نکلیں گے ان سڑکوں پر اور ہم اپنا احتجاج کریں گے، احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ نہیں ہے کہ اس نے یہ مصیبت ہم پہ لاگو ہو گئی تھی، ابھی جو ٹیکنیکلی جو مسئلہ ہے SRO ابھی لگا ہے آپ لوگ۔ سر، یہاں پر آپ اجلاس جاری ہے، کیا مطالبات ہیں ملاکنڈ ڈویژن کے لیے؟ کیا یہاں کے لوگ ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بدستور متاثر ہیں؟ بالکل، آپ تو خود اس علاقے سے بخوبی واقف ہے کہ کتنے وار اگینسٹ ٹیررزم انہوں نے سفر کیا۔ دوسرا، یہ ہمارا سب سے جو اہم مطالبہ ٹیکس کے بارے میں ہے کہ ادھر ٹیکس انسینٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے ٹیل اینڈ پہ ہے۔ تو جو علاقہ ملک کے ٹیل اینڈ پہ ہوتا ہے تو وہ ادھر انڈسٹریز اور لوگوں کی خوشحالی بغیر کسی انسینٹیو کی نہیں آ سکتی، اور یہ انسینٹیو جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل انسینٹیو ہے، یہ کسی کا اس لوگوں کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ جب یہ الحاق ہو رہا تھا اسی ٹائم بھی ان کے ساتھ 100 سال کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ یہ بہت بیکورڈ علاقہ تھا، ادھر انفراسٹرکچر بہت کمزور تھا۔ ابھی بھی آپ سمجھتے کہ روڈ سائڈ سے آپ اگر 1 کلومیٹر بھی پیچھے چلے جائے تو ادھر انفراسٹرکچر بہت ویک ہے اور پاکستان کے مقابلے میں۔ تو ہمارا مین مطالبہ سرکار سے یہ کہ آپ اس کو بدستور 10 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کریں، اور کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ہو جائے۔ جب سے یہ انہوں نے فائنانس بل میں ڈالا ہے تو اس کے بعد کافی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے، ابھی انڈسٹری آ رہی ہے، اور اس علاقے کی خوشحالی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں، انڈسٹری لگانا یہ اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے۔ انڈسٹری ٹیکس کلیکشن کے لیے نہیں ہوتی۔ ٹیکس کلیکشن جو ہوتا ہے یہ انڈسٹری کا بایو پروڈکٹ ہوتا ہے، تو یہ جب بایو پروڈکٹ کافی بڑھتا ہے تو آپ کو ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ کا کلیکشن ہوتا ہے۔ تو ادھر اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا، کہ لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ گورنمنٹ ہر بندے کو روزگار نہیں دے سکتی، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے کسٹم ایکٹ کے چیئرمین عدنان علی موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر اتنے ہنگامی اجلاس جو ہے نا طلب کیا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پچھلے کئی ماہ سے ہمارے ٹیکس جو ایگزمپشن ہے وہ 30 جون کو ختم ہو رہی ہے، تو اس پہ ہمارے مختلف چیمبرز کام کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے بھی بہت کوشش کی ہے، اعلیٰ سطح پہ ہم نے اسلام آباد میں 1-2 میٹنگ بلائی ہے، وہاں پہ بھی ہم نے اس پہ بحث مباحثہ کیا ہے، اور یہ ہمارے پورے KP کے آپ دیکھ رہے ٹریڈ باڈیز یہاں پہ موجود ہے، جس میں فاٹا اور پاٹا کے تمام چیمبرز، یہ وزیرستان چیمبر یہاں پہ موجود ہے، دیر چیمبر، باجوڑ چیمبر، مومن چیمبر اور چترال چیمبر، خیبر چیمبر، اس کے علاوہ بارڈر ٹریڈ ایسوسیشن کے نمائندے یہاں پہ موجود ہے، ٹریڈ ایسوسیشن کے، ماربل ایسوسیشن کے، بہت سارے ایسوسیشن یہاں پہ موجود ہے، ان کے نمائندے ہم نے بلائے ہیں، اور وہ یہاں پہ تقریباً
یہ آج لائے عمل طے کریں گے کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں. تو ٹیکس کیوں قبول نہیں کرتے؟ ٹیکس دینے سے تو ترقی آتی ہے، کام ہو جاتے ہیں، ترقی آتی، تو آپ لوگ ٹیکس کے خلاف کیوں؟ بات یہ ہے سر جی کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں بہت غریب لوگ ہیں، یہاں کے انڈسٹریز بھی بہت کمزور ہے. کسی نے اپنے زمین، گھر، گاڑی وغیرہ بیچ کے ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگائی ہے. یہاں پہ کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، تو وہ اس طرح کے پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹیکس لگانے کے قابل ہو. یہاں پہ ہمارے سب سے جو غریب انڈسٹری ہے، یہاں پہ ہمارے پلاسٹک کی انڈسٹری ہے، پلاسٹک کے چپل وغیرہ اس میں بنتے ہیں، اس کی پوری انویسٹمنٹ 15-20 لاکھ روپے. اگر آپ اس پہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ بیچارے برداشت نہیں کریں گے. اور اپنے سر اپنا تعارف کروایا، یہ بتائے کہ یہاں پر اجلاس جاری ہے چیمبر آف کامرس کا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پورا میڈیا کا اور آپ لوگوں کا مشکور ہوں. میں باجوڑ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا فاؤنڈر لیڈر ہوں، اور خار بازار جو ٹریڈ یونین ہے میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. علی شاہ میرا نام ہے. آج کا اجلاس جو ہے نا یہ پاٹھا اور پاٹھا میں جو ہے نا ٹیکس کا نفاذ ہے کہ 2023 30 جون تک یہ ٹیکس یہاں پہ ہمارے اوپر نافذ ہوں گی. لیکن سب چیمبر اور پوٹا پاٹھا میں اگر دیکھ لے، پاٹھا میں کوئی ترقی کا کام نہیں ہے. یہاں پہ ایسا یونیورسٹی نہیں ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے. ہمارا اپنے لوگ جاتے ہیں باہر، کوئی سعودی میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، وہ لوگ یہاں پہ مزدوری کر کے آتے پیسے لاتے ہیں. لیکن اس وقت ٹیکس لگانا انتہائی ظالمانہ اقدام ہے. پورا پاٹھا جو ہے نا اس چیز سے جو ہے نا نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ترقی کا کوئی چیز نہیں ہے. ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے باجوڑ میں 3 بارڈر ہے، نوا پاس، گاہی پاس، لیٹائی پاس. اگر نوا پاس کھل جائے تو پورا جو ہے نا یہ ملکنڈ ڈویژن کے لیے بہت پیدی کی بات ہوگی. وہ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حکومت بولتے ہیں کہ ہمارے کو ٹیکس لگانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. سر اپنا تعارف کروایا اور یہ بتائے کہ اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے، کیا آگے کا عمل کیا ہے آپ لوگوں کا؟ میرا نام خواجہ عبدالقدوس ہے جی. میں پریزیڈنٹ مومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہوں. آج کی ہماری جو ڈکلیریشن ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں فردر ٹیکسز کی ایگزمپشن دی جائے فردر 10 ایئرس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فاٹا اور پاٹا کو جو 5 ایئر ایگزمپشنز دی گئی تھی ایس آر او کے اگینسٹ، وہ ہمیں فروٹفل نہیں پڑی. اس میں آپ نے ہمیں کام کرنے نہیں دیا. کبھی قدرتی آفات، سیلاب آ گئے، دہشت گردی آ گئی، زلزلے آ گئے، اس میں ہم نہیں کر سکے. پلس ہمیں پلینگ لیول فیلڈ نہیں دی گئی. تو لہٰذا ہم لوگ اس باقی معاشرے سے بہت پیچھے ہیں. اور یہاں سے ہماری جو مین پروڈکٹ ہے جو ہیڈل کی صورت میں آپ کو مل رہی ہے، تو کائنڈلی ہمیں یہ 10 سال دیے جائیں تاکہ ہم کم از کم ان آفات سے نکل کے ایک اکنامکلی ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا سکیں. ہماری صرف اسٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان کی اسٹیبلٹی ہوگی. تو لہٰذا ہماری اب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں بائی ایکٹ، بائی لا اس کو پارلیمان سے اپروو کرا کے دیں تاکہ فردر ہم 10 ایئرز اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں اور اس کو ہم جو ہے نا اپنے معاشی طور پہ اپنا استحکام پیدا کر سکیں. سر آپ چترال سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ یہاں پر آج اس ہنگامی اجلاس میں شریک ہے. آپ نے بہت اچھی باتیں بھی کہی، لیکن یہ بتائیں کہ یہ ہنگامی اجلاس کیوں بلانا پڑا، مقصد کیا ہے، اور کیا ٹیکس دینا جو ہے نا یہاں ملاکنڈ ڈویژن میں جو لوگ ہیں وہ ابھی اس قابل نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا. ہم چاہتے ہیں کہ جی ٹیکس لگا کیوں ہے. اگر آپ جان سکیں، ٹیکس اس لیے لگا تھا کہ ملاکنڈ اور پاٹا جو اس ملک کے دوسرے حصے سے ان کے برابر نہیں تھے، پار نہیں تھے. وہ تھوڑے سے ان میں پوٹینشیل بہت تھی. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہائیڈل کے جیسے میں نے بتایا 14,000 سے زیادہ میگا واٹ کی پوٹینشیل ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس جو ٹوٹلی مائن منرلز ہیں وہ ملاکنڈ ڈویژن میں. ہمارے پاس ٹورزم کا ٹوٹلی جو صوبے میں جو ٹورزم ہے پاکستان کا 60% ٹورزم ہے ملاکنڈ ڈویژن سے، وہ ملاکنڈ ڈویژن میں. جو بارڈر اسٹیشنز ہیں ہمارے وہ ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں پاٹا میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز ہمارے ہیں، ہمارے جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ملتا ہے صوبے کو ملتا ہے وہ ملاکنڈ کو نہیں ملتا. آپ ہمارے جو پوٹینشیلز ہیں ان کو ڈیولپ کریں، ہم پہ ٹیکس لگائیں.
ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جو پہلے سے بھی یہ علاقہ ٹیکس فری زون تھا تو کیوں تھا؟ اس کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ دیگر پاکستان میں ٹیکس ہے یہاں نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سر ٹیکس فری زون اس لیے تھا نا کہ یہاں پوٹینشیل بہت ہیں, ڈیولپ نہیں ہے. ایک بندہ ارب پتی ہے لیکن ارب پتی ہونے کا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکتا, اور اس لیے یہ تھا کہ جی ہم اس صوبے کو ہم ڈیولپ کریں, اس کے ریسورس کو ہم استعمال کریں. مثال کے طور پہ ہمارا سب سے زیادہ قیمتی پاکستان کا 36% پانی جو ہے وہ ملکنڈ سے جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور پانی سیراب پنجاب کو کرتا ہے اور سیراب سندھ کو کرتا ہے. 55% پانی جو ہے ملکنڈ کا ہے وہ پنجاب کو جاتا ہے, 36% پانی جو جاتا ہے وہ سندھ کو جاتا ہے. اس میں سے 12-13% پانی جو ہے وہ آپ وہ KPK میں استعمال کرتے ہیں. 13% پانی کا بھی زیادہ حصہ پنجاب استعمال کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ہمارا جو ٹیکس فری ہونے کی جو بات ہے وہ اس طرح ہے کہ جی سب سے قیمتی چیز پانی ہے ہمارا. اگر ہم ٹیکس فری ہونے کی وجہ سے ہم پہ مشکلات کم تھی, اگر ہم ٹیکس فری ختم ہو جاتی ہے تو بے روزگاری زیادہ ہوگی, یہاں کارخانے نہیں لگیں گے. اس کی ٹیکس کی وجہ سے یہاں کارخانے لگے, یہاں آپ کے چکدرہ میں کارخانے لگے, آپ کے خیبر میں کارخانے لگے, آپ کے اب چترال میں کارخانے لگنے جا رہے ہیں, آپ کے مومن میں ماربل سٹی میں کارخانے لگنے جا رہے ہیں, اب باجاوڑ میں کارخانے. لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ ٹیکس فری زون ہے, اگر ٹیکس فری زون ختم ہوگا وہ باجاوڑ میں کیوں کارخانہ لگائے گا, وہ فیصل آباد میں لگائے گا, گجرانوالے میں لگائے گا, سیالکوٹ میں لگائے گا, وہ کراچی میں لگائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاب اپرچونیٹیز یہاں دو, یہاں لوگوں کو اعتبار کرو پھر ٹیکس لگاؤ. ٹھیک ہے. چیمبر آف کامرس کی یہاں پر ملکنڈ ڈویژن کے سطح پر اجلاس جاری ہے. اس میں کیا فیصلہ ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر اپنا تعارف کروائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اکثر آپ لوگ عوام کا جو آواز ہمارے لیے اٹھاتے ہو, خاص کر تاجروں کے لیے. میرا نام سجاد علی ہے, فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا چیئرمین ہوں جی. اور جتنا بھی آج یہ اقدام اٹھائے سوات چیمبر کا, تو اس کا جتنا بھی ہم تعریف کریں تو وہ کم ہے جی. ٹھیک ہے. کیا کہیں گے, کیوں اس طرح ہنگامی اجلاس کو طلب کرنا پڑا, وجہ کیا ہے؟ زبردست, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ جی آپ کو تو پتہ ہے کہ جتنا بھی فاٹا اور پاٹا ہے وہ آپ کے سب کے علم ہے کہ کتنا وہ متاثر ہوئے دہشت گردی کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے. تو ہم یہ جتنے بھی آج اکٹھے ہوئے, ہم یہ اس لیے نہیں اکٹھے ہوئے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. بھئی ہم ٹیکس دیں گے, لیکن ہمیں کچھ موقع چاہیے, کچھ ٹائم چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں میں کھڑے ہو کے انشاءاللہ ہم اپنے, یہ ملک ہمارا ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم پہلے بھی ٹیکس کا بھی انشاءاللہ ہم نے کیا ہے اور کریں گے. دیکھو اگر ہمارا ایک انڈسٹری چلے تو اس میں 800-900 ورکر کام کرتے ہیں. اگر وہ ہم اس ٹیکس اور اس مشکل کی وجہ سے بند ہو جائے تو کتنا نقصان ہوگا, کتنے لوگوں کا روزی بند ہو جائے گا. تو ہم حکومت سے یہ ایک مطالبہ کرتے کہ ہم ٹیکس دیں گے, لیکن ابھی ہم اس نہیں ہے, ہم ابھی کڑے بیساکھیوں پر. آپ ہمارا سپورٹ کریں, حکومت ہمارا سپورٹ کرے. انشاءاللہ ہم جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے انشاءاللہ سسٹم ٹھیک ہو جائے تو ہم ٹیکس کیا کہ ہم تو ملک کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں جی. تاجر برادری تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے سب کچھ کریں گے, لیکن ٹائم کے ساتھ. ابھی ہم اس نہیں ہے پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ٹیکس دے سکیں جی. تھینک یو ویری مچ. خوش رہو جی. آل سوات ہوٹل ایسوسیشن کے صدر حاج زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملکنڈ ڈویژن میں آپ لوگ ٹیکس کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ملکنڈ ڈویژن کے لوگ ٹیکس کے قابل نہیں ہیں؟ مطلب ابھی تک بے روزگاری ہے یا قدرتی آفات ہے, کیا جواز ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک آئینی اور قانونی بات ہے کہ قانونی طور پر ہم جو پاکستان کے ساتھ ہم نے الحاق کیا تھا تو ایک معاہدے کے تحت کیا تھا. ہم پہ یہ لازم نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں یا ادغام کریں یا الحاق کریں, کیونکہ ہم نے والنٹیئرلی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا اور باقاعدہ قائد اعظم کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوا تھا دفاع امور خارجہ اور کرنسی کے علاوہ یہ ریاست آزاد رہے گی. اور 1969 تک پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ریاست آزاد تھی. پھر ایک غیر آئینی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت دیر سوات اور چترال کو پاکستان میں ادغام کیا, تو وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی بلا اختیار تھا.
پھر 73 کے آئین میں ہمیں آرٹیکل 246 اور 47 کے تحت ہر قسم کی قوانین جو پارلیمنٹ پاس کرتے اس سے مستثنا قرار دیا گیا تا وقت ایلڈرز کی مشاورت سے گورنر صدر کے اپروول پر نوٹیفیکیشن نہ کرے. اس آرٹیکل کو یک طرفہ طور پر بغیر کسی اس کے سیکشن 6 کی پابندی کے باوجود کو فالو نہ کرتے ہوئے ایک طرفہ طور پر ختم کیا گیا، کیونکہ یہ آئین ساز اسمبلی نہیں تھا اور اس اسمبلی کو اختیار نہیں تھا کوئی آرٹیکل ختم کرے. البتہ اس میں ترمیم کر سکتی تھی. تو اس کی شیڈول میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس ملاکنڈ ڈویژن میں یا پاٹا میں کون سے قوانین نافذ ہوں گے. اس سے پہلے یہاں پہ 2009 کا شرعی ریگولیشن یہاں پہ نافذ ہے، جس کے تحت یہاں دارالقضاء قائم ہے، یہاں پہ قاضی کی عدالتیں قائم ہے. تو اس شرعی ریگولیشن کی موجودگی کے باوجود یہاں پہ اس کی شیڈول میں جو قوانین ہے اس کے علاوہ کوئی مول ٹیکس نافذ نہیں ہو سکتی. تو یہ قانونی آئینی اور راستہ ہے. دوسرا یہ کہ گزشتہ 30 سال سے ملاکنڈ ڈویژن مختلف شورشوں، انتہا پسندی، پھر ملٹری اور ملیٹنسی اور پھر اس کے بعد فوجی آپریشنوں کا شکار رہا ہے. یہاں کی کاروبار، معیشت اور زراعت تباہ ہو چکی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے IDPs بھی ہوئی. تو جب یہ واپس آئے تو اپنے کاروبار کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی بحال کی ہے اور حکومت نے اس میں ہماری کوئی رہنمائی اور نہیں کوئی امداد کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تعارف کروائے. اور یہاں پر جو اجلاس ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی مطالبات حکومت منظور کر لیں گے؟ ڈیئر لارڈ چیمبر آف کامرس سید نور عالم بادشاہ، انشاءاللہ عوام کی ایک طاقت ہوتی ہے اور ہم اپنے عوام پہ اور ان کی یکجہتی پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس کی پاور شو کی تھی اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ شو کریں گے اور بھرپور طریقے سے شو کریں گے اور انشاءاللہ ہماری مطالبات حکومت منظور کرے گی. کیا مطالبات ہیں آپ لوگوں کی؟ ہماری مطالبات ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن میں کسی بھی قسم کے ٹیکس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہماری ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اور اسی معاہدے کے تحت 100 سال کا معاہدہ ہمارا ہوا ہے ریاست کے ساتھ. تو اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ ریاست کی پاسداری کرے اور اس معاہدے کی پاسداری کرے اور ہم کوئی بھی ٹیکس اس سلسلے میں نہیں مانیں گے.